ہارون صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پرامن تحریک رہے گی تو تحریک انصاف کا فائدہ ہے، لیکن لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں ان کے گرد لوگ موجود ہیں. وہ تو ٹھیک ہے کہ عوام اور پرجوش ساتھی تو موجود ہیں، آج ہزاروں کی تعداد میں امڈ آئے اسلام آباد میں جو عام لوگ، لیکن بعض لوگوں کو خیال ہے کہ ان کے گرد ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شاید ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے کئی پہلوؤں پہ کام ہو رہا ہے اور ایک آدھ نہیں ہے، بہت بڑے گروہ ہیں جو باہم ملے ہوئے ہزاروں برس سے جو بادشاہوں کے ساتھ، کم از کم ہم اگر مسلم دور کو دیکھیں تو یعنی شہاب الدین غوری سے لے کے آج تک جو حکمرانوں سے مل کے، وہ انگریز ہوں، وہ لودھی ہو، وہ مغل ہوں، وہ سکھ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ مل کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں. یعنی کئی دفعہ یہ فکر آ چکے کہ $17 بلین ہمارا بجٹ ہے ہی کتنا، وہ اشرافیہ پہ خرچ ہو جاتے ہیں، ٹیکس وہ دیتی نہیں ہے، 40% تو ویسے ایگزمپٹڈ ہے. قائد اعظم بھی فائنلی انہوں نے قائد اعظم جیسا باضمیر صداقت شار آدمی جس پہ دامن پہ کوئی دبا اس کے دشمن بھی کبھی تلاش نہیں کر سکے، انہیں بھی اس مجبوراً اس سوسائٹی کی ایک تشکیل ہوتی ہے نا، اس کی کیمسٹری ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی. علامہ اس پہ ناراض ہوئے، لیکن یہ کہ مگر یہ کہ انہوں نے قائد اعظم کے خلاف بات کوئی نہیں کی، مگر وہ ناخوش تھے اس بات پہ بڑے ذمہ داروں سے، ایسے ذمہ داروں کو جاگیرداروں سے. مگر قائد اعظم کا فرمانا یہ تھا کہ ملک بنانا ہے نا، ملک بن جائے گا تو اس کے بعد اصلاحات کا عمل ہوگا. اچھا ملک بننے کے بعد کیا ہوا، وہ سب اس پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کوشش ہوئی وہ نیم دلانا ہوئی، ایوب خان نے بھی کی کچھ ذریعہ اصلاحات، بھٹو صاحب نے بھی کی، مگر وہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ نہیں تھی، فیوڈل مزاج ختم کرنے کے لیے اسٹرکچر باقی رہا. پہلی دفعہ اس کلاس کو خطرہ لاحق کس سے؟ عوام سے. اور کس سے؟ مطلب اگر وہ عمران خان آ جاتا ہے، یعنی انہیں اندیشہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ آ جائے گا تو کوئی انقلاب عظیم برپا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو تدریج ہوتی ہے نا، اس کے مراحل ہوتے ہیں نا. وہ آپ جنگ عظیم کے بعد جو معاشرے بہتر، فلپائن میں مثلا اتنی تباہی ہوئی تھی کہ کوئی حد ہی نہیں ہے، جرمنی، جاپان، کوریا وغیرہ میں بھی بعد میں ہوا، اور خود برطانیہ تباہ حال تھا. تو عمران خان کا جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ جرم اس کا یہ ہے کہ وہ ان مفاد پرست طبقات کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. اور وہ کیا کھڑا ہو گیا ہے؟ عوام کھڑے ہو گئے ہیں. او بھائی یہ کسی نے سوچا، انہوں نے تو روک دیا تھا اس کے کارکنوں کو. ٹال پلازا جو ہے وہ 12-14 بوتھ ہیں، لاہور سے زیادہ ہیں، کیونکہ پشاور سے بھی ٹریفک آ رہی ہے نا. جی صرف ایک کھلا تھا. جی عمران خان کی گاڑی گزرنے دی گئی اور باقی کو روک دیا گیا. بالکل اس طرح جیسے مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی جو ہے وہ گزرنے دی گئی تھی، باقی کو روک دیا گیا تھا. اب شہری گھروں سے نکل آئے، اب ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ اور بڑی زبردست آنسو گیس کی شیلنگ تھی، پھر بھی آ گئے. لوگ اس کی نوعیت کو نہیں سمجھ رہے. ایک پورے سیکٹر میں جو ہمارے کامران صاحب نے بتایا، ایک پورے سیکٹر میں جو لڑائی ہے وہ کتنے ایریا میں ہوئی؟ 3 مربع کلومیٹر، 4 مربع 3 کلومیٹر. اس کا کم از کم ایک 9 یہ بنتا ہے، 4 جو ہے نا حصے، وہ 4 مربع کلومیٹر، 12 مربع کلومیٹر بنتا ہے. 12 مربع کلومیٹر. اتنی بڑی فوج کے ساتھ اپنا ابدالی نے موو نہیں کیا تھا جب لاہور کو فتح کیا تھا. تو یہ ایک جنگ ہے جو شروع ہو چکی ہے، جو اپنے اختتام کو پہنچے گی. دیکھیے وہ جہاں جائے گا یہ ہوگا. لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وکیل اٹھ کھڑے ہو، عمران خان کے لیے نہیں، عمران خان کے لیے نہیں، قانون کی بالادستی کے لیے. یہ جو طبقہ جس پہ قانون نافذ نہیں ہوتا، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اعتزاز احسن بھی کھڑے ہو گئے ہیں آج. ان کی بات سنیں، وہ آج کیا کہہ رہے تھے ذرا. اعتزاز احسن نے آج جو آپریشن ہوا اس پہ کیا کہا؟ خان کی بھی بڑی اچھی ٹیم ہے وکلاء کی. آپ دیکھو وہ وکالتی جنگیں جیتتے جا رہے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ اس بارے میں، میرے گھر پہ بھی چونکہ ہوا ہے یہ حملہ، اور وہاں بھی پولیس داخل ہوئی ہے بغیر اجازت کے، بغیر وارنٹ کے، تو میں بھی ان کی معاونت کروں گا. تو اب یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا، اس کو ادھر ہی رہنے دیں. اور ذرا
آپ وکلا کی بات کر رہے تھے تو اعتزاز احسن کا ہم نے کہا سنا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں بھی قانونی معاونت کے لیے تیار ہوں، وکیل اس کے لیے اٹھیں گے اور آئین کی لوگ اٹھیں بالادستی کے گے، لیے۔ آخر کار یہ ایک ایسی تحریک ہوگی جس کے سامنے سب کو سرنگوں ہونا کرنا پڑے گا۔ مجھے آپ بتائیے کہ بھٹو جس نے جو جیت رہا تھا، داندری تو اس نے کی نا 75% ووٹ لینے کے لیے، آئین میں ترمیم کرنے دو کے لیے، تہائی کے لیے، ہاں۔ جس نے اے این پہ پابندی لگائی تو وہ مؤثر نہیں ہو سکی، انہوں نے دوسرے نام سے پارٹی بنا لی۔ تو یہ کیسے کر سکیں گے؟ اور یہ اگر یہ حکومت نون لیگ کی بنا دیں گے اور اس کے لیفوں کی 20-25% ووٹوں کے ساتھ میکسیمم، اول تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ اگر بائیکاٹ کی اپیل کر دے گا تو بائیں بائیں کر رہے ہوں گے پولنگ اسٹیشن، جب اصل جو دو فریقوں میں سے ایک کیسے جنگ لڑ سکتا ہے، ایک کیسے الیکشن؟ یہ تو خوش ہو جائیں گے، ون سائیڈڈ جیتتے جائیں گے، نہیں ہوگا نا، اس حکومت کی کوئی حیثیت اور 2/3 اکثریت لے لیں گے، آئین بھی بدل دیں گے۔ بھٹو صاحب نے 2/3 اکثریت بھی لے لی تھی، سب کچھ کر لیا تو صوبائی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہو سکے تھے، لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئے تھے اور انہیں جانا پڑا تھا۔ ہاں لیکن وہ تو صورتحال بہت ہی خراب تھی۔ تو ہارون صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں عمران خان کی شکست کا دور دور تک نشان نہیں، مجھے بالکل یقین ہے یہ اس کا کچھ نہیں، وہ اسے لے جائیں، کہاں کہتے ہیں بلوچستان میں لے جائیں گے، مچ جیل، کہتے ہیں جیل نہیں کاٹ سکتے، بزدل ہیں وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء میں نے اللہ۔ اس کو جیل میں دیکھا ہے، ڈیرہ غازی خان میں اس سے ملنے کے لیے گیا تھا، اس نے بھوک، نہ صرف اس نے جیل کاٹی حوصلہ مندی کے ساتھ، اس نے بھوک ہڑتال کیے رکھی، اس بھوک ہڑتال کے بعد وہ باہر آیا اور اس کو کبھی اس نے سیلف پٹی کے ساتھ منشن نہیں کیا۔ جو آدمی 3 گھنٹے کا جون جولائی میں ٹریننگ کے لیے سپیل کر سکتا ہے جس میں اس کا 8 کلو وزن گر جائے، اس آدمی کو یہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ فلاں چیز کا عادی ہے، فلاں چیز کا عادی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ فرشتہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اس کی فٹنس تو دیکھیں، اور نواز شریف کی اس کی عمر 1 ہے۔ ویسے ہارون صاحب دونوں کی دوڑ نہ لگوا لی جائے ایک میدان میں کہ دونوں اس جنگ میں اچھا یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جھجک کا شکار نہ ہو، خوف کا شکار نہ ہو، عمران خان کے لیے نہیں، ملک کے لیے، نظام عدل کے لیے، پولیس بہتر بنانے کے لیے، ٹیکس وصول ہونا آئین چاہیے، کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے، اور سچی جمہوریت کے لیے، جس کو وہ مکمل آزادی کہتے ہیں، اس کے لیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوگا، اور پرامن رہیں، پرامن۔ بالکل، یہ جو حبیب سیاسی جدوجہد جو ہے کہ پرامن رہیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اگر آپ قانون سے تجاوز کریں گے آپ اپنے مفاد کو نقصان پہنچائیں گے۔